بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی النبی الامہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور ناظرین اکرام، ابھی ہم نے دیکھا تقریباً 1.5 سال سے فلسطین، غازہ، اسرائیل کی جنگ جاری تھی، لیکن حالیہ دنوں میں ایک خبر آئی کہ وہ وہاں سیز فائر ہو رہا ہے، جنگ کو رکوایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ خبر وہاں کے عوام میں پہنچی، غازہ کی، وہاں کے بچوں نے سنی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہارے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم نے ان کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائے بلکہ ہم ظالم کے مقابلے لڑتے رہے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہماری لڑائی صرف ایک چھوٹے سے اسرائیل سے نہیں، ہماری لڑائی سپر پاور سے تھی، اپنا آپ کو دنیا کا سپر پاور کہلانے والوں سے تھی، دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کا ساتھ۔ لیکن اس کے بعد یہ نہتے معصوم مسلمان جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں، اس کے باوجود ظالم کے مقابلے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور بتایا لوگوں کو کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اور یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا کو پیغام دیا اور بتایا کہ ہم جھکے نہیں، ہم شہید ہوتے گئے، جانوں کی قربانی دیتے گئے، گھر لٹاتے گئے، گھر کے گھر برباد ہو گئے، شہر کا شہر تباہ ہو گیا، لیکن جھکے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا آپ کو زمین کا خدا کہلوا سکتے ہو، تم اپنا آپ کو سپر پاور کہہ سکتے ہو، لیکن ہمارے لیے ایک خدا ہے اور ایک ہی طاقت ایسی ہے جو سپر پاور ہے، اور سپر پاور اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سپر پاور نہیں، اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ اور الحمدللہ فلسطین کے ان مسلمانوں نے، غزہ کے ان مسلمانوں نے ساری دنیا کو پیغام دیا اور بتایا، اے دنیا والوں کان کھول کر سن لو، تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ جس طرح سے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، ہزاروں لاکھوں مسلمان موجود تھے، لیکن کربلا میں رسول اللہ کا شہزادہ نواسہ اپنے جانثاران کو لے کر اکیلا پہنچا۔ اسی طریقے سے غزہ میں مسلمان تنہا لڑتے رہے اور ظالم کی آنکھ میں غزہ کا بچہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے، تم کیسے ہماری آزادی چھین سکتے ہو، تو نہ دے گا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ الحمدللہ آج دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ابھی دیکھا کہ ان کے گھر ٹوٹ گئے، تباہ ہو گیا شہر کا شہر، لیکن انہیں اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں، وہ سب سے پہلے ان کے شہروں میں جو مسجدیں ٹوٹی تھیں سب سے پہلے ان کو تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی شان، عزت، ناموس مسجدوں سے قائم ہے۔ مسجدوں کے مینار، یہ بلند و بالا مینار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ اکبر کی صدائیں دینے والے موجود ہیں، کلمہ حق بولنے والے موجود ہیں۔ آج پوری دنیا کو بتا دیا کہ ظالموں، تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہتھیار ہے، نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے بیان سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ظالم سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ یوں اعلان کر رہے تھے اپنی زبان میں، اے ظالموں آؤ مقابلہ کرو ہمارا، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس ہتھیار ہے، اور ہمارے پاس رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے۔
بلکہ یوں کہہ رہے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ تو لہذا ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہی نہیں، ہر مظلوم کو انہوں نے ایک پیغام دیا، گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے حالات میں ڈرنا نہیں چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں لیکن اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئے کشتی، نئے آندھی، نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے جینے مرنے کا، انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلوں میں جان پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔